الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی تفسیر مدارک کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 24ویں پارے سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35 چار آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہا، اللہ کی ذات کے متعلق یعنی بہتان لگایا، اللہ کے خلاف اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور سچائی کو جھٹلا دیا، اِذْ جَاءَ جب وہ سچائی اس کے پاس آئی، یعنی اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا اور حق کو، سچ کو، سچائی کو جھٹلا دیا جب وہ سچائی اس کے پاس آئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق اور وہ جو سچائی لے کر آئے، وصدق به اور اس کی تصدیق کی، اور وہ جو اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ایسے متقی لوگوں کے لیے جو سچائی لے کر آئے اور سچائی کا جنہوں نے اقرار کیا، سچائی کو مان لیا، ان کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین اچھائی کرنے والوں کی جزا ہے، ان کا انعام اور ان کا یہ بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے ان سے، ان محسنین سے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے ان کے اس برے عمل کا جو انہوں نے کیا ہے۔ ویجزیہم اور ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اجر، ان کا اجر عطا کرے، بِأَحْسَنِ الَّذِي یعنی بہترین انداز سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے عمل کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے۔ فمن اظلم ممن كذب على اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہا۔ وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، والذی جاء بالصدق وصدق به، یعنی اس کی تفسیر تو اب آگے آ رہی ہے، یعنی اللہ کا جو انکار کیا یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو یہ خدا کا شریک ماننا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على اللہ، یہ آیت اور یہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق به، وما ہوا اور یہ نہیں ہے، الا بیان مگر ایک بیان ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے ان لوگوں کی، تکون بینہم الخصومہ جن کے درمیان قیامت کے دن جھگڑا ہوگا، بحث ہوگی، یعنی ایمان والوں اور کافروں کے درمیان یعنی مخاصمہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، بحث ہوں گی، تکرار ہوں گی قیامت کے دن۔
کذب علی اللہ، کذب علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہا، یعنی افطرا علیہ، اللہ کے خلاف جھوٹ باندھا، یعنی بہتان، کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ بِإِضَافَةِ الْوَلَدِ، یعنی اولاد کی نسبت کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے خلاف جھوٹ کہنا ہے۔ وَالشَّرِيكِ إِلَيْهِ، شریک کی نسبت کر کے اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار اور مشرکین کی مذمت اور ان کی سخت یعنی تردید کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں لوگ؟ یعنی اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہنا یہ بہت بڑا کفر ہے، جھوٹ ہے۔ ایسی جھوٹ بات کہنے والے سے بڑھ کر کوئی اور ظالم نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جو شریک کو مانتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، واحد ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہا اور حق کو، سچ کو جھٹلا دیا جب وہ سچائی اس کے پاس آئی۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، سچائی کو جھٹلا دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ بالامر، یعنی اس معاملے کو جھٹلا دیا جو سراپا سچ ہے۔ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ محمد، اور وہ چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ مکمل سچ ہے، صدق ہے، عین صدق ہے، حق ہے۔ اذ جاء، جب وہ دین اور وہ حق جب اس شخص کے پاس آیا تو وہ اس کو جھٹلا دیا۔ فاجأہ بالتکذیب، یعنی وہ اس کو اچانک جھٹلا دیا۔ لما سمع بہ، جب وہ اس کو سنا، دین کو سنا۔ من غیر وقفۃ لإعمال رؤیۃ، یعنی بغیر کسی توقف کے، سوچے بغیر، یعنی بصارت اور بصیرت کو عمل میں لائے بغیر، یعنی بصیرت یا بصارت کے ذریعے غور و فکر کیے بغیر فوراً وہ حق کا انکار کر دیا، تو اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ او اہتمام بتمییز بین حق و باطل، یا حق اور باطل کے درمیان تمییز کا اہتمام کیے بغیر، یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے اس میں سوچے بغیر، غور و فکر کیے بغیر وہ فوراً حق کو جھٹلا دیا، تو ایسے شخص سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہے جو حق کو جھٹلا دیا اور اللہ کے خلاف جھوٹ کہا۔ کما یفعل اہل النصف فیما یسمعون، جیسا کہ اہل انصاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ سنتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، یعنی جس شخص کے دل میں انصاف کی دولت ہوتی ہے، جس کے دل میں انصاف کی مطلب یہ عادت، جو انصاف اور یعنی عدل اور انصاف کا جو عادی ہوتا ہے، وہ شخص جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو فوراً اس کو رد نہیں کرتا، اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ لیکن ایسے کفار وہ مشرکین جو غور و فکر کیے بغیر فوراً حق کو جھٹلا دی، ان سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہے، یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے جھوٹ کہنے والوں کا ٹھکانہ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں، شرک کرنے والوں کا انجام اور ٹھکانہ، حق کو جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ ای لہؤلاء الذین، یعنی ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہیں اور سچائی کو جھٹلا دی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واللام فی للکافرین، للکافرین میں جو لام ہے اشارہ ہے انہی کی طرف۔ والذی جاء بالصدق، وہ نبی جو سچائی کا پیغام لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کیے۔ والذی جاء بالصدق سے مراد ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام،
جاء بالحق، حق لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول حق لے کر آئے، یعنی دین اسلام جو حق ہے اس دین کو آپ لائے، وآمن بھی، اور اس پر ایمان لائے، واراد بھی، یعنی وصدق بھی، بلکہ حضور یعنی اس سے حضور کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ مراد لیا، ومن تبعہ، اور حضور کے متبعین، یعنی حضور تو حق کا پیغام لائے، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کیے، کون؟ حضور بھی تصدیق کیے اور حضور کے جتنے ماننے والے ہیں وہ لوگ بھی تصدیق کی، یعنی ایک ہی صیغے میں نبی اور امتی دونوں کو اللہ تعالیٰ مراد لی، جیسا کہ کما اراد بموسیٰ ایاہ وقومہ فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول میں، اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے خود ان کی ذات بھی مراد لیا اللہ تعالیٰ اور ان کی قوم بھی مراد لیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ مؤمنون کی آیت ہے، آیت نمبر 49، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کریں، تو موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہے، ان کی قوم بھی مراد ہے۔ فَلِذَا قَالَ تَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جمع کا صیغہ لائیں۔ وقال الزجاج، اور زجاج نے کہا، روی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال والذی جاء بالصدق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں بیان فرمایا، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کا پیغام لائے، وصدق به، اور وہ جو اس کی تصدیق کیے، اس پیغام حق کو مان لیے۔ تو اب اس سے کون مراد ہے؟ باب العلم، امام الاولیاء، مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد وہ جو سچائی لے کر آئے، وہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہے، حضور حق کا پیغام لائے۔ والذی جاء بالصدق سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ جو اس پیغام کی تصدیق کیے، اس حق کے پیغام کی، پیغام حق کو مانے، اس کی تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کی، اس لیے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یعنی یہ جو تفسیر ہے مولا کائنات باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ تو اس میں شان صدیقی بھی اس میں ظاہر ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ بھی ظاہر ہے، شان صدیقی بھی اس میں ظاہر ہے۔ ورویہ ان الذی جاء بالصدق، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغام، سچائی کا پیغام لانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ والذی صدق به، اور وہ جو یعنی اس پیغام کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ المؤمنون، تمام ایمان والے۔ والکل صحیح، یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ کذا قالوا، اسی طرح انہوں نے کہا، قالوا مفسرین اور اہل لغت فرماتے ہیں والوجہ فی العربیۃ ان یکون جاء وصدق لفاعل واحد، عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جاء اور صدقہ کا فاعل ایک ہی ہونا چاہیے، یہ دونوں فعل ایک ہی فاعل کے ہوں، یعنی پیغام لانے والی بھی ہوئی ہے، تصدیق کرنے والی بھی ہوئی، لأن التغایر یستدعی، کیونکہ دونوں کو الگ الگ آپ کریں گے، یعنی پیغام لانے والے الگ ہیں، اس کو ماننے والے الگ ہیں، اگر یہ کہیں گے تو تغایر چاہتا ہے الذی کے اضمار کو، یعنی الذی یہاں پہ پوشیدہ ماننا پڑیں گے۔ والذی جاء بالصدق والذی صدق به، صدقہ سے پہلے الذی کو محذوف ماننا پڑیں گا، اور یہ جائز نہیں ہے، یا فاعل کو پوشیدہ ماننا پڑیں گا، وصدق به المؤمنون، یا وصدق به ابو بکر، او اضمار الفاعل، یا فاعل کو پوشیدہ ماننا پڑیں گا من غیر تقدم الذکر،
جبکہ فاعل کا ذکر نہیں آیا اس سے پہلے. فاعل کی ضمیر اگر یہاں پر مانے، صدقہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ کس کی طرف لوٹیں گے؟ پہلے تو کسی کا ذکر ہی نہیں ہے. وَذَا بَعِيدٌ، اور یہ چیز بعید ہے. اس لیے بعض مفسرین یہ مراد لیے کہ یہاں پر وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وہ جو سچائی کا پیغام لائے اور اس کی تصدیق کی، تو یہاں پر سچائی کا پیغام لانے والے تو حضور ہی ہے، اور تصدیق کرنے میں حضور بھی ہیں. حضور بھی تصدیق فرمائیں، اور حضور کے ساتھ حضور کی امتی بھی یہاں پر مراد ہے، ایمان والے. تمام ایمان والے اس سچائی کے پیغام، سچائی پیغام صدق، حق کے پیغام کی تصدیق کیے. لہم ما یشاءون عند ربہم، جو لوگ حق کا پیغام لائے، جو نبی اور جو امتی، جو لوگ اس پیغام کو مان لی، اس کو قبول کر لیے، دین اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو تمام نعمتیں عطا فرمائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہ احسان کرنے والے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محسن فرمایا، یہ اچھائی کرنے والوں کی جزا ہے، یعنی ان کا بدلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے کفارہ کر دے ان کے برے عمل کا، یعنی وہ لوگ جو برا عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ، اور ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کے نیک عمل کا، بہترین انداز میں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ وہ عمل کیا اس کا بہترین سے بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. اضافت اسوا و احسن، اسوا اور احسن یہ دو اس میں تفضیل ہے. یہ من اضافت الشیء، ایک چیز کی اضافت ہے اس کے بعض کی طرف ہے. من غیر تفضیل، تفضیل مراد نہیں ہے. کا قولی کا، جیسا کہ تمہارا قول، الاشج اعدل بنی مروان، اشج بنی مروان میں زیادہ انصاف کرنے والا، یعنی اس میں تفضیل ہے، لیکن یہاں پر اس میں تفضیل کے معنی مراد نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اسوا سے مراد زیادہ برا عمل، یہ مراد نہیں ہے. اسوا سو کے معنی میں ہے، احسن حسن کے معنی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کا کفارہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، معاف فرما دے گا، کفارہ کر دے گا نیکیوں کی وجہ سے. اور نیک عمل کا، ان کے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. وَيَجْزِيَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا کرے گا، صلہ عطا کرے گا. اجرہم، ان کے اجر، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب عطا کرے گا. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین عمل کا جو وہ کیا کرتے تھے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، آیت نمبر 36 سورہ زمر کی. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یعنی کافی ہے اللہ تعالیٰ. استفہام تقریر کے لیے ہیں، ثابت کرنے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اے رسول وہ آپ کو ڈراتے ہیں، وہ کفار اور مشرکین آپ کو ڈراتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا بتوں سے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں ان بتوں سے وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے، بدلہ لینے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ من خلق السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ، یعنی اللہ ہی پیدا کیا. اس کے باوجود پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، یہ مان رہے ہو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہو، بتوں کو کیوں خدا مان رہے ہو. اس چیز سے تم بعد آ جاؤ. قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اے رسول اللہ فرما دیجئے ان کافروں سے
اے کافروں تم مجھے بتاؤ کہ خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کو پکارتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ کوئی نقصان یعنی کوئی مجھ کو تکلیف پہنچانے کا، کوئی ضرر پہنچانے کا اگر اللہ ارادہ کرے تو کیا یہ تمہارے معبودان باطلہ، تمہارے بت اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ تمہارے دعوے کے مطابق تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بت خدا ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر یہ خدا ہیں تو اگر میرا اللہ، میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ میرے ساتھ رحمت اور مہربانی کا، مجھ کو کچھ فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو، اس فائدے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بت عاجز اور بے بس اور لاچار ہے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جو نفع اور ضرر کا مالک ہے، جو نفع اور ضرر پر قادر ہیں۔ وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس نقصان کو، اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، اس کو اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی۔ اور اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس فائدے کو اس سے روک نہیں سکتی۔ اللہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ ہی خدا ہے، معبود برحق۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر یعنی اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم تم عمل کرو، تم کام کرتے رہو، علی مکانتکم اپنے مقام پر، انی عامل بے شک میں اپنا کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون تم جان لو گے کہ من یأتیہ عذاب یخزیہ کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کس شخص پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم کفر پر اڑے رہو گے تو تمہاری مرضی، لیکن تمہیں معلوم ہو جائے گا عن قریب، موت کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہونے والا ہے، کس کو ہمیشہ کا عذاب دیا جانے والا ہے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے عذاب میں رکھے گا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، آیت نمبر 36 سورہ زمر۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، یعنی کافی ہے اللہ تعالیٰ، استفہام تقریر ثابت کرنے کے لیے۔ ادخلت حمزۃ الانکار، حمزہ انکار داخل کیا گیا علی کلمۃ النفی، نفی کے کلمے پر، لیسا پر، فافید تو یہ فائدہ پہنچایا، معنی فافید معنی اثبات الکفایہ، یعنی کفایت کے اثبات کے معنی کا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی کافی ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ عبدہ، اپنے بندے کے لیے، حضور کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرمائے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور کمال عبدیت کا کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ عبدہ ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ ایک روایت میں عبادہ بھی پڑھا گیا ہے، قرات میں حمزہ اور علی یہ دونوں پڑھے، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب اس وقت اس کی تفسیر یہ ہوں گی ای الانبیاء والمؤمنین، اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ خاص بندے ایمان والے اور انبیاء، کیا اللہ تعالیٰ انبیاء اور ایمان والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء اور ایمان والوں کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَهُوَ مَثَلُ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، سورہ حجر آیت نمبر 55، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی مدد کے لیے، المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اے رسول وہ آپ کو ڈراتے ہیں، وہ کفار اور مشرکین، ان بتوں سے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اے بالاوثان، یعنی وہ ان بتوں سے حضور کو آپ کو ڈرا رہے ہیں جن کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وَذَلِكَ، اس آیت کی تفسیر شان نزول بتا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلہ قریش والوں نے، قریش کے کافروں نے کہا لرسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اِنَّا نَخَافُ، بے شک ہم ڈرتے ہیں، أَن تَخْبُلَكَ آلِهَتُنَا، کہ ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے معبود آپ کو بولا بنا دیں گے، یعنی آپ کو پاگل کر دیں گے،
وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ، اور ہم آپ پر ڈرتے ہیں مضرتا، ان کے نقصان کا، لِعَیْبِکَ، آپ کے عیب لگانے کی وجہ سے بتوں کو، یعنی آپ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کو اب اندیشہ یہ ہے کہ بت آپ کو کہیں آپ کی عقل کو زائل نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ رد کرتے فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں بتوں کی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، پوری دنیا مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ آپ کا محافظ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے لوگوں کے شر سے، لوگوں سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فما لہ من مضل، تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز، یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ جسے چاہے توفیق عطا فرمائے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ الیس اللہ بعزیز، کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے، بغالب منیع، کیا اللہ تعالیٰ طاقتور نہیں ہے، غالب نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے۔ ذی انتقام، بدلہ لینے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، اور ان کفار اور ان فجار اور ان مشرکین اور دشمنان اسلام اور دشمنان رسول سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ ینتقم من اعدائی، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کر رہے گا، انتقام۔ وفیہ وعید، اور اس میں وعید ہے، دھمکی ہے، لقریش، قریش کے کافروں کے لیے، ووعد للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، بأنہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بدلہ لے گا، منہم، کافروں سے، وینصرہم، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا، علیہم، کافروں کے خلاف۔ ثم اعلم بأنہم مع عبادتہم الاوثان مقرون بأن اللہ تعالی خلق السماوات والارض بقولہ، پھر اللہ تعالیٰ آگاہ کیا، بتا دیا کہ یہ کفار اور یہ مشرکین بتوں کی عبادت کرنے کے باوجود، بتوں کی پوجا کرنے کے باوجود اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب اگر قسم ہے اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے، مشرکوں سے، کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ ہی پیدا کیا۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بفتح الیاء سوا حمزہ بضر مرض او فقر او غیر ذلك هل هن کاشفات ضره دافعات شدته عنی او ارادنی برحمة صحة او غنى او نحوهما هل هن ممسكات رحمته کاشفات ضره وممسكات رحمته کاشفات ضره وممسكات رحمته بالتنوين على الاصل بصري وفرض المسألة في نفسه دونهم لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها فأمر بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله وحده ثم يقول لهم بعد التقرير فإن أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر أو برحمة هل يقدرون على خلاف ذلك فلما أفحمهم قال الله تعالى قل حسبي الله كافيا لمعرة أوثانكم عليه يتوكل المتوكلون۔ وَلَئِنْ، قسم ہے اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کفار و مشرکین ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، اے کفار، اے کافروں، تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ یعنی کوئی آزمائش کا ارادہ کریں، مجھ کو کچھ ضرر پہنچانے کا اگر ارادہ کریں، تو کیا یہ تمہارے بت اس تکلیف کو دور کریں گے؟ یا اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا، بھلائی کا، خیر کا، فائدے کا، نفع کا ارادہ کریں تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کے فائدے کو روک سکتے ہیں؟ اللہ جو فائدہ مجھ کو پہنچانا چاہتا ہے نہیں روک سکتے۔
ان ارادنی اللہ، اس کی تفسیر بتا، ان ارادنی اللہ، ارادنی اللہ یا کے فتحے کے ساتھ، تمام قراء یا کے فتحے کے ساتھ پڑھے سوائے حمزہ کے. بِذُرٍ مرضٍ، اللہ اگر کوئی تکلیف پہنچانے کا مجھے ارادہ کرے، مرضٍ یعنی بیماری ہے، اللہ اگر مجھے بیمار کرنا چاہیں تو کیا یہ لوگ مجھ کو شفا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. او فقرٍ، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تنگ دستی میں اگر مبتلا کرنا چاہیں تو کیا یہ لوگ مجھ کو تنگ دستی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں. او غیر ذلک، هل ہن کاشفات ضرری، کیا وہ اللہ کی سختی اور مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اگر میرے ساتھ مصیبت کا ارادہ کرے، مجھ کو مصیبت پہنچانا چاہیں، مجھ کو مصیبت دینا چاہیں تو کیا یہ لوگ اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں مجھ سے؟ نہیں. او ارادنی، یا اللہ میرے ساتھ رحمت کا اگر ارادہ کرے، یعنی مجھ کو میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، صحت کا، یعنی اللہ مجھ کو تندرستی اگر دینا چاہیں تو کیا یہ لوگ تندرستی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. او غنی، یا اللہ تعالیٰ مجھ کو دولت دینا چاہیں تو کیا یہ لوگ اللہ کے اس ارادے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. او نحوہما، اس جیسی چیزیں. هل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ بت اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اچھا اب اس پہ ایک تفسیر بتا رہے ہیں. کاشفات ضری ممسکات رحمتی ہی ہے قرآن میں، لیکن ایک جو قاری ہے بصری، کاشفات ضرہ ممسکات رحمتہ، تنوین کے ساتھ پڑھیں، کاشفات ممسکات. اچھا یہ جو مسئلے کو فرض مانا گیا ہے حضور کے بارے میں نہ کہ کفار کے بارے میں، یعنی کفار کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کو خوف دلائے تھے، ڈرائے تھے لوگ، یہ کہنے لگے تھے کہ آپ بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے، ہم خوف محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ آپ کی عقلوں کو زائل نہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ کفار کہیں گے کہ اللہ ہی پیدا کیا. جب اللہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اتنی طاقت اور قدرت والا ہے، اگر وہ میرے ساتھ کوئی اگر مجھے مصیبت پہنچانا چاہیں تو کیا یہ لوگ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ بت نہیں کر سکتے. اور اگر وہ مجھ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو کیا یہ اس فائدے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ لوگ حضور کو خوف دلائے تھے. اس لیے حضور کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجئے اگر اللہ میرے ساتھ مصیبت کا اگر ارادہ کرے تو کیا یہ لوگ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ لوگ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. یعنی یہ خدا کی قدرت کو بتانے کے لیے یہ بات تو عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی اگر بھلائی کا ارادہ کرے تو اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جو چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، مصیبت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتی، روک نہیں سکتی. اب یہ حضور کے متعلق کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ حضور کو دھمکی دیے تھے، حضور کو ڈرائے تھے بتوں سے کہ یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو حضور کے متعلق اس مسئلے کو فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر اللہ میرے ساتھ، اے رسول اللہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھ کو مصیبت دینا چاہے تو اے کافروں کیا تمہارے بت اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے بت یعنی اس فائدے کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. بے بس اور عاجز ہیں، لاچار ہیں، کیونکہ یہ کفار حضور کو ڈرائے تھے مارۃ الاوثان، بتوں کے نقصان سے، کہ بت نقصان پہنچائیں گے. یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ بت فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. وہ تخبیلہ، اور کیا ڈرائے تھے لوگ کہ یہ بت آپ کی عقلوں کو زائل کر دیں گے. فَأُمِرَ، تو حضور کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا، حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پہلے ان سے اقرار کرائیں سب سے پہلے کہ عالم کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. پھر آپ ان سے فرمائیں جب یہ لوگ یہ بات مان لیں گے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو آپ یہ ان سے یہ فرمائیے کہ فَإِنْ أَرَادَنِي، اگر عالم کے پروردگار، عالم کا پیدا کرنے والا جس کو تم نے مان لیا ہے، اگر وہ مجھ کو مصیبت پہنچانا چاہیں یا مجھ کو رحمت دینا چاہیں تو کیا یہ لوگ اس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ بت نہیں کر سکتے. فلما افہمہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو لاجواب کر دیا، حضور علیہ السلام لاجواب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجیے. یہ لوگ جواب نہیں دے سکے کچھ بھی. جواب تو یہی تھا کہ یہ لوگ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، بت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ لوگ اس فائدے کو رکا نہیں سکتے، اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے
تو یہ لوگ اس نقصان سے بچا نہیں سکتے. جب یہ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ تو یہ کفار کا رد کر دیا گیا. قل اے رسول اللہ فرما دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی، تمہاری دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا، کیونکہ تم اور تمہارے معبودان باطلہ بت سب مل کر بھی مجھ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور اللہ میرا محافظ ہے. قل حسبی اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. کافیاً اللہ تعالیٰ کافی ہے لمعرت اوثانکم، تمہارے بتوں کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یروہ، روایت میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہم فسکتوا فنزل، روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے کفار سے یہ بات پوچھی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دے سکے، تو یہ کلام نازل ہوا قل حسبی اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجیے اللہ میرے لیے کافی ہے. وَإِنَّمَا قَالَ کاشفات و ممسکات، کاشفات اور ممسکات مؤنث لی گئے تانیث بعد قولہ وَيُخَوِّفُونَكَ، یعنی انہی بتوں کے لیے مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا کہ وہ بت آپ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یعنی یہ کفار آپ کو ڈراتے ہیں ان بتوں سے جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. بالذین جمع سالم مذکر ذوی العقول کا صیغہ لایا گیا کیونکہ یہ مؤنث ہے. وہن اللات، اب یہاں پہ مؤنث کیوں لایا کاشفات اور ممسکات؟ کیونکہ یہ لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ مؤنث ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے. وفیہ تحکم بہم، اور اس میں ان کو دلیل کرنا ہے اور ان کے یعنی ان کے بتوں کو بھی دلیل کرنا ہے. قل اے رسول اللہ فرما دیجیے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، اعلیٰ مکانتکم، اپنی حالت پر، تم اپنے حال پر قائم رہو. اگر تم ایمان نہیں لانا چاہ رہے ہیں تمہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر رہو جس پر تم تھے. وجہتکم، تمہاری اس جہت پر رہو دشمنی کی جس پر تم قابو پا لی. مکانہ بمعنی المکان ہے، جگہ کے معنی میں، اور یہ عین سے مستعار ہے للمعنی، معنی کے لیے. کما یستعار، جیسا کہ یہاں پر وہ مستعار لیا جاتا ہے. وحیث اور حیث زمانے کے لیے، وہما للمکان، اور وہ دونوں مکان کے لیے. کبھی عین شے مراد لیتے، کبھی وقت مراد لیتے، کبھی حالت مراد لیتے. انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. علی مکانتی یہاں پر محذوف ہے، میں اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہوں. وہ حذف، اور اس کو حذف کیا گیا اختصار کے لیے، اور کیونکہ اس میں وعید کی زیادتی ہے. والاذان، اور آگاہ کرنا ہے اس بات سے کہ بأن حالت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ کی حالت، کیفیت ہر دن بڑھتی ہے طاقت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر اور حامی اور مؤید ہے، مددگار ہے. اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو؟ فسوف تعلمون، اے کافروں تم جان لو گے کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کس شخص پر دائمی عذاب نازل ہوگا. کیف توعدہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دھمکی دیا ہے. بکونہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ کی مدد کی جائے گی علیہم، ان کافروں کے خلاف، اور حضور ان پر غالب آئیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کو برا فرمائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نبی کو فتح عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا، اور آخرت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ ہی کا غلبہ ہوگا اور آپ کے چاہنے والوں کا، ایمان والوں کا غلبہ ہوگا. لأنہم اذا اتاہم الخزی والعذاب، کیونکہ جب کافروں کے پاس رسوائی اور عذاب آ جائے گا، کافروں کے پاس عذاب اور رسوائی کا آنا ہی یہ حضور کے غلبے کی دلیل اور نشانی ہے. اور حضور کا غلبہ اس حیثیت سے کہ غلبہ حضور کے لیے مکمل ہو گیا. بعز عزیز، اللہ کے یعنی غلبہ دینے کی وجہ سے، غالب کرنے کی وجہ سے. بعز عزیز من اولیائہ، یعنی حضور کے دوستوں کے غالب آنے کی وجہ سے. وبذل ذلیل من اعدائہ، حضور کے دشمنوں کے ذلیل ہونے کی وجہ سے. یخزیہ، یہ کیا ہے؟ صفت ہے عذاب کی، یعنی کس پر فسوف تعلمون، تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اس کو رسوا کرے گا، اور ایسا عذاب نازل ہوگا جو اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، یعنی کافروں پر عذاب نازل ہوگا. ای عذاب مخزن لہ، یعنی اس پر ایسا عذاب آئے گا اس کے بعد جو اس کو رسوا کرے گا، اور وہ جنگ بدر کا دن ہے. وہ عذاب دائم، اور دائمی عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب النار، اور وہ جہنم کا عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، مکانتکم واحد ہیں، لیکن ابو بکر اور حماد یہ دونوں قراء نے مکاناتکم پڑھا جمع کے ساتھ.
انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ یہاں پر 24ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ انا یقیناً ہم نے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کتاب کو، قرآن کو نازل کیا للناس، تمام انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ۔ بس جو کوئی ہدایت اختیار کیا فلی نفسی، تو وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت کو اختیار کیا، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جو ایمان لایا گویا کہ وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال خود اسی کے نفس کی طرف لوٹنے والا ہے، اسی پر لوٹنے والا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے حبیب آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، یعنی ان کو ایمان والا بنانا، ان کو توفیق دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیے۔ یہاں سے 24ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ نفسوں کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت، اور وہ نفس جو نہیں مرے اپنی نیند کی حالت میں، اپنے خواب میں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو بھی وفات دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فیمسک التی، بس اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے ان نفسوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسرے نفسوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی طرف لوٹا دیتا ہے، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ لام یہاں پر استعمال کیا گیا، لام انتفاع، فائدے کے لیے، یعنی قرآن کا نزول پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے، موعظۃ، موعظت، نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی ہے ان بیماریوں سے جو تمہارے دلوں میں ہیں، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی قرآن، اور قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو 4 صفات اللہ تعالیٰ قرآن کے بیان فرمائے۔ قرآن موعظت، نصیحت ہے، اور قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرمائے کہ للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ لوگ قرآن اگر پڑھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ظاہری فائدہ بھی ہوگا، باطنی فائدہ بھی ہوگا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا۔ اس پر عمل کریں گے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے، خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ لِأَجْلِهِمْ، لوگوں کے خاطر، لوگوں کے لیے، لِأَجْلِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، کیونکہ لوگ محتاج ہیں قرآن کے، لِيُبَشِّرُوا، تاکہ ان کو خوشخبری دی جائے قرآن کے ذریعے، وَيُنذَرُوا، تاکہ ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا جائے، فَتَقْوَى دَوَاعِيهِمْ إِلَى اخْتِيَارِ الطَّاعَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، بس تاکہ ان کے دواعی، محرکات طاقتور ہو جائیں اطاعت کو اختیار کرنے کی طرف، معصیت کے مقابلے میں، یعنی گناہوں پر، نافرمانی پر اطاعت، فرما برداری کو اختیار کرنے کے اسباب طاقتور ہو جائیں، یعنی ایسے اسباب ان کے اندر پیدا ہو جائیں، یعنی قرآن کے ذریعے سے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے، یا اس کو سننے یا اس کو سمجھنے کی وجہ سے انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوں، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ بالحق، حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا، فمن اہتدی، پس جو کوئی ہدایت کو اختیار کیا،
فقد نفع نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ ومن ضل، اور جو گمراہی کو اختیار کیا، گمراہ ہو گیا، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا، اس کا ہی نقصان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے حبیب آپ ان کے نگران کار نہیں ہیں، بحفیظ ثم اخبر، پھر یہ خبر دی گئی بانہ الحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نگران کار ہے اور ان پر قادر ہے، بقولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ تعالیٰ نفسوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، الانفس الجمل کما ہی وتوفیہا اماتتھا، یعنی تمام نفسوں کو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، وتوفیہا، اور یہ نفسوں کو وفات دینا کیا، یعنی موت دے دینا، اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتا ہے، وہو ان یسلب، یعنی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے نفس، انسان کا نفس زندہ رہتا ہے، حساس محسوس کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمییز اور روح کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، واللتی لم تمت، اور وہ نفس جو اپنی نیند میں نہیں مرتے، وہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو بھی وفات دیتا ہے جو نہیں مرتے، فی منامہا، اپنے خواب میں، اپنی نیند میں، ای یتوفاہا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیتا ہے، حین تنام، جس وقت وہ نفس سو جاتے ہیں، تشبیہ دیتے ہوئے سونے والوں کو مردوں سے، یعنی شعور اور ادراک اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا ادراک اور شعور ختم ہو جاتا ہے، حیث لا یمیزنا، کہ وہ تمییز نہیں کرتے، اور وہ یعنی اچھے برے میں تمییز نہیں کر سکتے وہ لوگ نیند کی حالت میں، ولا یتصرفون، اور وہ تصرف نہیں کر سکتے، کما ان الموتى، جیسا کہ مردے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ تو نفس کی دو قسمیں بتا رہے ہیں، نفس حیات ہے، ایک نفس تمییز ہے، تو نیند کی حالت میں انسان کے نفس تمییز کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، نفس حیات باقی رہتا ہے، یعنی زندگی کا جو نفس ہے، جو روح ہے، وہ تو باقی رہتی ہے، لیکن نفس تمییز جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے میں تمییز کرتا ہے، وہ نفس اٹھا لیا جاتا ہے، وہ روح اٹھا لی جاتی، اور نفس حیات یعنی اللہ تعالیٰ روح جب قبض کر لیتا ہے تو یہ نفس حیات کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اللہ وہی ہے جو تم کو وفات دیتا ہے رات میں، فَيُمْسِكُ الْأَنفُسَ، بس اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے ان نفسوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما چکا ہے، قضا، حمزہ اور علی قضا پڑھیں، بعض قراء قضیہ بھی پڑھیں، الحقیقی، یعنی اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو روک لیتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حقیقی موت کا فیصلہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو نہیں لوٹاتا، ان روحوں کو، فی وقتیہ، اس کے وقت میں، حیتاً، زندہ، یعنی ان نفسوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نہیں لوٹاتا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور اللہ تعالیٰ دوسرے نفسوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو نیند کی حالت میں، جو خواب میں ہے، جو خواب کے عالم میں، عالم محو خواب ہے، اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ان کے جسموں کی طرف، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، یعنی الی وقت ضربہ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے جس وقت کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کی موت کے لیے، وقیل، اور کہا گیا کہ یتوفی الانفس، یعنی اللہ تعالیٰ نفسوں کو پورا یعنی فرماتا ہے، یعنی یستوفیہا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرماتا ہے، ویقبض، اور ان کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، وہی الانفس، اور وہ نفس ہے، التی تکون معہا، جس کے ساتھ زندگی ہوتی ہے اور حرکت ہوتی ہے، ویتوفی الانفس، یعنی ویتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ ان نفسوں کو بھی وفات دیتا ہے جو نہیں مرتے خواب میں، اور وہ انفس تمییز ہے، ایک نفس حیات ہے، نفس حیات کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی قبض فرما لیتا ہے، اور نفس تمییز کو بھی، قالوا، علماء اور مفسرین نے کہا، فالذی تتوفی فی المنام، بس وہ نفس جو انتقال کر جائے، جو وفات پاتا ہے فی المنام، خواب میں، وہ کیا ہے، نفس تمییز ہے، لا نفس الحیاتی، نفس حیات نہیں ہے، یعنی ایک نفس، ایک جان وہ ہے جس کے ذریعے روح زندگی ہوتی، تو خواب میں جو نفس انسان کا اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے وہ نفس تمییز ہے، یعنی شعور اور ادراک اور تمییز کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے نیند کی حالت میں، یعنی ایک معنی میں روح کی دو قسمیں بتا رہے ہیں، ایک روح حیات ہے، ایک روح وہ ہے جس کی وجہ سے زندگی ہے انسان، اور ایک روح وہ ہے جس سے انسان کی تمییز ہے، یعنی اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خواب میں سونے والوں کے اللہ تعالیٰ روح نفس تمییز
اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس نفس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. جب اس کی نیند کا وقت ختم ہوتا ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے. اگر اس کی زندگی اگر باقی رہتی، یعنی اگر اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے. لِأَنَّ نَفْسَ الْحَيَاتی، کیونکہ نفس حیات جب زائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نفس، وہ روح جس کی وجہ سے زندگی ہوتی ہے، جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کی سانسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. وَالنَّائِمُ يَتَنَفَّسُ، جبکہ سونے والا سانس لیتا ہے. یعنی یہاں پر نفس تمیز مراد ہے، یعنی نیند کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے، محو خواب ہوتا ہے، اس سے اس کی روح نہیں نکالی جاتی بلکہ اس کا شعور اس سے چھین لیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ انسان، اور ہر انسان کے دو نفس ہیں پر. ایک وہ نفس ہے جس کا تعلق حیات سے، نفس حیات بولتے ہیں زندگی کا نفس. وہی التی، اور وہ نفس ہے جو انسان سے جدا ہوتا ہے موت کے وقت پر، یعنی روح مراد ہے. اور دوسرا جو نفس ہے نفس تمیز ہے، اور وہ نفس ہے جو انسان سے جدا ہوتا ہے اس کی نیند کے وقت. ورویہ، اور روایت میں ہے، ورویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فی ابن آدم، انسان کے اندر نفس ہے اور روح ہے، بینہما شعاع، ان دونوں کے درمیان شعاع ہے، ریزے سے، مثل شعاع الشمس، سورج کے کرنوں کی طرح. فالنفس ہی التی، نفس وہی ہے جس کی وجہ سے عقل اور تمیز ہوتی ہے، اور روح وہ ہے جس کی وجہ سے نفس، سانسیں اور حرکت ہوتی ہیں. فَإِذَا نَامَ الْعَبْدُ، بس جب انسان سو جاتا ہے بندہ، قبض اللہ نفسہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، نفس کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جس کی وجہ سے اس کی عقل اور تمیز باقی رہتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض نہیں کرتا. وعن علی رضی اللہ عنہ قال تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة. مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اس کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تخرج الروح، روح نکلتی ہے نیند کے وقت. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. وَيَبْقَى شُعَاعُهَا، لیکن اس کی شعاعیں، اس کے ریزز اس کے جسم میں باقی رہتے ہیں، اس کا ریفلیکشن، اس کی جو تاثیر ہے، اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو تعلق ہے جسم کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. روح تو اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اسی وجہ سے اسی کے ذریعے وہ خواب دیکھتا ہے. بس جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو روح اس کے جسم کی طرف لوٹ کر آتی ہے ایک لحظے سے بھی زیادہ تیز. یعنی روح کی جو رفتار ہے، روح کی جو طاقت ہے، روحانیت کی جو تاثیر ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کی شعاعیں اس کے جسم میں ہوتی ہیں، اور اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو تعلق ہے اس کے جسم سے جڑا ہوا رہتا ہے. جب انسان نیند سے بیدار ہونا چاہتا ہے تو ایک سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار روح فوراً اس کے جسم کی طرف لوٹ جاتی. وَعَنْهُ مَا رَأَتْ نَفْسُ النَّائِمِ فِي السَّمَاءِ فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ وَمَا رَأَتْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ فَيُلَقِّنُهَا الشَّيْطَانُ فَهِيَ كَاذِبَةٌ. مولا کائنات باب العلم امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سونے والے کا نفس جو کچھ دیکھتا ہے فی السمائی، آسمان میں، تو وہ سچا خواب ہے. یعنی انسان کی روح آسمانوں میں رہتے ہوئے جو کچھ چیزیں دیکھتی ہے وہ سچا خواب ہے. اور جو اس روح کے چھوڑ دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس روح کو بھیجتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز دیکھے گا انسان تو یہ سچا خواب نہیں ہے، شیطان اس کی تلقین کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ جھوٹا خواب ہے. وعن سعید بن جبیر، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان ارواح الاحیاء و ارواح الاموات تلتقی فی المنام فیتعارف منها ما شاء اللہ ان یتعارف فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجسادها الى انقضاء مدت حیاتها. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندوں کی روحیں اور مردوں کی روحیں خواب میں ملتی ہیں. زندوں کی روح یہاں سے نکلی، ادھر سے مردوں کی روحیں آتی ہیں، یہ لوگ دونوں آپس میں ملاقات کرتی ہیں.
بس وہ ان میں سے پہچانتے ہیں جو اللہ چاہے کہ وہ پہچانے، روحیں بعض پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ فیمسک التی، بس اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اس روح کو جس پر اللہ تعالیٰ، اس نفس کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ ان روحوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کے جسموں کی طرف جن کے لیے اللہ تعالیٰ ابھی موت کا فیصلہ نہیں فرمایا، ابھی وقت ہے ان کی موت کے لیے، ان کی زندگی کی مدت کے ختم ہونے تک۔ وہ رویہ ان ارواح المؤمنین تعرج عند النوم فی السماء فمن کان منہم طاہرا اذن له فی السجود ومن لم یکن منہم طاہرا لم یؤذن له فیہ۔ روایت میں ہے کہ مومنین کے روحیں خواب میں، نیند کی حالت میں یہ چڑھتی ہیں، بلند ہوتی ہیں آسمان کی طرف، آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ بس جو ان میں سے پاک ہو، جو ایمان والا پاک ہو، پاکی کی حالت میں اگر ہو تو اس کو سجدے کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی مومن کی روح آسمانوں پر جا کر خدا کو سجدہ کرتی ہے، اور جو ان میں سے پاک نہ ہو تو اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملتی۔ فی اس میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی ان فی توفی الانفس، فی توفی الانفس یعنی نفسوں کو وفات دینے میں، مائتتن یعنی اس حال میں کہ وہ مری ہوئی ہے روحیں، وہ نائمتن اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے، ان دونوں حالتوں میں وفات دینے میں اور ان کو روکنے میں، روحوں کو روک لینے میں اور روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے چھوڑنے میں، یہ کئی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو دلالت کرتی ہے، اللہ کے علم پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کی شان پر، لقوم اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں۔ یجیلون فیہ افکارہم، جو اپنے فکروں کو گھماتے ہیں، جو اپنی فکروں کو گردش میں لاتے ہیں، اپنی فکروں کو یعنی اس سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وَيَعْتَبِرُونَ اور عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظام کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ روحوں کو قبض کرنے والا اللہ ہی ہے، روحوں کو نکالنے والا، زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب یہاں سے کفار کا اللہ تعالیٰ رد کرتے فرما رہا ہے، اتخذوا، کیا یہ لوگ بنا لیے خدا کو چھوڑ کر شفعاء، شفاعت کرنے والے۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، کیا یہ لوگ، یہ بت کسی چیز کے مالک ہوں گے؟ ولا قل اولو کانوا، کیا یہ چیزیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتی، کیا یہ چیزیں تمہاری سفارش کریں گے یہ بت؟ اے رسول اللہ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جميعا، شفاعت، کل شفاعت اللہ ہی کے لیے، اللہ شفاعت کا مالک ہے، اللہ جسے چاہے اختیار دے گا، تم جسے چاہے اس کو اختیار ملنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اختیار دے گا، اللہ اپنے انبیاء کو اختیار دے گا، بتوں کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا جائے، بت شفاعت نہیں کریں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جميعا، آپ فرما دیجئے تمام شفاعت کا حق اللہ کے لیے، اس کا مالک اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی شان صمدیت کو بیان کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے چڑنا یہ کفار کی نشانی ہے، اور اللہ کے ذکر سے خوش ہونا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ام اتخذوا، بل اتخذ قریش، بلکہ قبیلہ قریش کے کفار نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے، حمزہ اس انکار کے لیے، من دون اللہ، من دون اذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر، شفعاء حین قالوا، جس وقت کہ انہوں نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیا کہے تھے وہ لوگ کہ یہ جو بت ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 18، کہ یہ بت ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس، کافروں کا یہ قول ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے، ولا یشفع احد عنده، اللہ کے پاس کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت، اللہ تعالیٰ بتوں کو اجازت نہیں دیا۔
انبیاء کو اجازت دیا وہ بھی ایمان والوں کی شفاعت کرنے کی، کافروں کی تو کوئی شفاعت نہیں کرے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، معنی اس کے معنی یہ ہے کہ ایشفعون، کیا یہ بت شفاعت کریں گے اگرچہ کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ولا عقل لہم، اور ان کو عقل بھی نہیں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے رسول اللہ فرما دیجیے شفاعت تمام کی تمام اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، مالک شفاعت اللہ ہے۔ اب اللہ کا اختیار ہے، جس سے چاہے شفاعت کا حق عطا کر۔ ای ہوا مالکھا، یعنی شفاعت کا مالک اللہ ہے، بولے فلا یستطیع احد شفاعۃ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ وانتصب جمیعاً کو جو نصب ہے حال کی بنا پر، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، للہ الشفاعۃ لأنہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، تقریر لقولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو ثابت کرنا ہے، بولے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے شفاعت ہے، بولے نا بھائی اللہ ہی کی ملکیت ہے شفاعت۔ اس کے بعد یہ لے کے آ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، تو شفاعت کا حق بھی اللہ کا ہے، اللہ کا اختیار ہے، شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے، کیونکہ جب اسی کے لیے ملکیت ہے، بادشاہت ہے، اور شفاعت بھی ملکیت کا حصہ ہے، اللہ جس کائنات کا بادشاہ ہے اس کا ایک حصہ شفاعت بھی، اور شفاعت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ بھی اس کا مالک ہوگا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ متصل ہے اس سے یلی ہی معنی ہو، جس کے ساتھ اس کے معنی ملے ہوئے پر، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فلا یکون الملک، تو اس دن بادشاہت نہیں ہوں گی مگر اللہ ہی کے لیے، فلا بس اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بادشاہت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔